الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا کہ مسلمانوں ہم تمہارا قبلہ بدلنے والے ہیں، اور جب یہ قبلہ بدلے گا تو جو لوگ احمق ہیں وہ تمہارے اوپر اعتراض کریں گے کہ انہوں نے اپنے قبلے کو کیوں بدل دیا۔ مشرک بھی اعتراض کریں گے اور یہودی بھی اور منافق بھی۔ ان سب کے اعتراض کا جواب ہم تمہیں پہلے سے سکھائے دیتے ہیں۔ جب وہ اعتراض کرے تو ان سے کہہ دینا کہ مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے۔ مشرق اور مغرب سے مراد پوری دنیا، پوری کائنات، چاروں سمتیں، یہ سب اللہ ہی کی ہیں۔ اللہ ان سب کا مالک ہے اور ہم لوگ بھی اللہ کے مملوک اور بندے ہیں، اور بندے کا کام یہ ہے کہ مالک جو حکم دے اس کو مان لے، لہذا ہم نے اسے مان لیا۔ تو یہ اعتراض مالک کی بات ماننے پر نہیں ہونا چاہیے، اعتراض
مالک کی بات نہ ماننے پہ ہونا چاہیے۔ تم لوگوں نے مالک کی بات نہیں مانی، شرک کیا تم نے، کہا ملت ابراہیمی پر ہیں، مگر حج کرنا تم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ یہودی حج نہیں کرتے، عیسائی حج نہیں کرتے، حالانکہ حج کی فرضیت کا اعلان کس نے کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ انہوں نے کعبہ بنایا تھا، اور جب کعبہ تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اعلان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کا حج فرض کر دیا۔ یا ایھا الناس افترض علیکم الحج۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے مالک، اعلان تو ہم کر دیں گے، مگر آپ کی دنیا تو بہت بڑی ہے، ہماری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم، اعلان کرنے کے لیے ہم نے تم سے کہا ہے، آواز پہنچانے کے لیے نہیں کہا ہے۔ اعلان کرنا آپ کا کام ہے اور آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان کر دیجئے لوگوں میں حج کرنے کا۔ یاتو کا، آئیں گے لوگ، رجالاً، پیدل بھی آئیں گے، وَعَلَىٰ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور دبلی دبلی اونٹنیوں پر آئیں گے دور دراز مقامات سے۔ دبلی اونٹنیوں پر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دبلی اونٹنیاں سفر کے لیے وہ منتخب کریں گے۔ اونٹنیاں تو بڑی فروا، بڑی موٹی تازی ہوں گی، طاقتور ہوں گی، مگر دور دراز کا سفر ہوگا، چلتے چلتے وہ دبلی ہو جائیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قبیس کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی آواز اس زمانے میں جتنے لوگ موجود تھے ان تک پہنچائی، اور جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے ان تک بھی پہنچا دی۔ یہ تو اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ماؤں کے رحم میں جو تھے انہوں نے بھی اس اعلان ابراہیمی کو سنا، اور صرف سنا نہیں بلکہ اس پر انہوں نے لبیک کہا، لبیک میں حاضر ہوں۔ جو حاجی لوگ لبیک کہتے ہیں، یہ حقیقت میں اسی ندائے ابراہیمی اور اعلان ابراہیمی کا جواب ہے۔ اے اللہ، تو نے ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے سے دعوت نامہ بھیجا تھا اور ہمیں بلوایا تھا، لبیک، حاضر ہو گئے، لبیک لا شریک لک لبیک، ہم حاضر ہیں مالک تیرے دربار میں، تیرا کوئی شریک نہیں، ملک اور ساری نعمتیں تیری ہیں۔ تو یہ لوگ جا کر کے حج کرتے، ہر پیغمبر نے حج کیا، خود موسیٰ علیہ السلام نے بھی حج کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام حج کے لیے جا رہے ہیں، مقام عصفان سے گزرے، حضرت صالح علیہ السلام، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہر پیغمبر نے حج کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہونے کے یہ دعوے دار ہیں یہود و نصارہ، مگر یہ لوگ حج نہیں کرتے۔ ملت ابراہیمی کو چھوڑا انہوں نے ہے، اور دعویٰ یہی ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی حج کر سکتا ہے، جس کے پاس وسعت ہے، من ملکا زادن و راحلتن، جو آدمی وہاں جانے کا توشہ خرچہ اپنے پاس رکھے اور سواری کا انتظام ہو اس کے پاس، تو اس پر لازم ہے کہ وہ حج کرے، اور تاخیر سے نہیں، جب اس کے پاس اتنی وسعت ہو جائے تو اس پر حج کرنا اسی سال فرض ہے۔ اگر نام آ جائے تو اچھی بات ہے، نہیں آیا تو کوشش تو ہم نے کی تھی، اور اگر کوشش نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سچے عاشق نہیں ہو۔ اگر سچے ایمان والے ہو
تو حرم میں حاضر ہو کر اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرو۔ یہاں اے مالک ہمیں دولت سے نہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ نے دولت دی ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو انکار کر دے وہ تو کافر ہو گیا کہ حج فرض نہیں ہے۔ جو حج کو فرض جانتا ہے اور پھر بھی حج نہ کرے، اس نے عملی طور پر انکار کر دیا۔ تو جو انکار کرے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے حج میں نہ جانے سے اللہ کی عظمت میں فرق آئے گا یا اللہ کے گھر کی رونق میں فرق آئے گا۔ فإن اللہ غنی عن العالمین، آپ کیا ہیں، اوقات کیا ہے، اللہ تمام عالموں سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حج کرو گے تو فائدہ تمہارا ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی وسعت کے باوجود حج نہ کرے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ یہ آپ نے کیوں کہا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے؟ اس لیے کہ یہودیوں پر بھی حج فرض، عیسائیوں پر بھی حج فرض، مگر فرض ہونے کے باوجود یہودی حج نہیں کرتے، عیسائی حج نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا چاہے یہودی ہو کے مر جائے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے، یعنی ایمان پر مرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ایمان ہی پہ خاتمہ ہوگا۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو۔ یہ نہیں کہا یہودی نہ بنو عیسائی نہ بنو، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو۔ اس لیے کہ مشرک لوگ حج تو کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، صفا مروہ کی سعی بھی کرتے تھے، اور وہ عرفات بھی جاتے تھے، مزدلفہ بھی جاتے تھے، قربانیاں بھی کرتے تھے، مگر وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لہذا تم مسلمان ہو، لہذا نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو، یعنی مشرک نہیں ہو جاؤ گے نماز چھوڑنے سے، مگر مشرکوں والا کام نہ کرو۔ تم ہو مسلمان، مسلمان کو مسلمانوں والا کام کرنا چاہیے، اور تم خود مسلمان ہو، اپنے مسلمان ہونے پر فخر اور ناز کرتے ہو، مگر کام کون سا کر رہے ہو؟ مشرکوں والا۔ ہر وہ آدمی جو نماز نہیں پڑھتا وہ اگرچہ مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر اس کا کام مسلمانوں والا نہیں، مشرکوں والا کام۔ اسی طریقے سے فرمایا جو یہ حج کر سکتا ہے اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، یہ نہیں کہا مشرک ہو کے مرے۔ کیوں؟ مشرک تو حج کرتے تھے، یہودی نہیں کرتے تھے، عیسائی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے فرما کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے۔ تو ملت ابراہیمی پر مسلمان ہیں، نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شہادت دی ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے قریبی اور خاص لوگ وہ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی ہے، ان کے طریقے پر چلے ہیں، اور یہ نبی کون سے والے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی وارث، یہ قریب ہیں۔ ان کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اصول اور نظریات اور طریقے پائے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ نے قرآن میں کیا بتایا؟ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم حنیف تھے اور مسلم تھے، اور انہوں نے کہا بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے جب کہا اسلم، اسلام لے آؤ، تو کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے اسلام لے آیا۔ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل، اسلام کا مطلب کیا ہوا
یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ہم نے مان لیا، تسلیم کر لیا۔ اسلام نام ہے مان لینے کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی یہی ہے کہ اللہ کا جو حکم ہوا، چاہے جتنا مشکل ہوا، انہوں نے وہ مان کر کے دکھایا۔ تو ماننا یہ ہے ملت ابراہیمی، اور یہ عنصر اور یہ خصوصیت اللہ کے آخری پیغمبر ان کی امت میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو اللہ نے ایک حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ ذبح کر دو، خواب میں دکھایا تھا، خالی کہا بھی نہیں تھا فرشتے سے ڈائریکٹ کہ ان کے اسماعیل کے حلق پہ چھری چلاؤ، خواب ہی میں تو دیکھا تھا۔ مگر نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے ہم تمہیں ذبح کر رہے ہیں۔ تو بیٹے نے پلٹ کے کیا کہا؟ کیا کہا پلٹ کے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے کہا یہ خواب نہیں ہے، خالی 13 سال کا بیٹا ہے، وہ سمجھ رہا میرے باپ نبی ہیں، اور نبی کا خواب صرف خواب نہیں ہوتا، یہ حکم الہی ہے، وحی ربانی ہے۔ کیا کہا؟ یا ابتی فعل، ابا جان کر ڈالیے ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اور رہ گئی جہاں تک میری بات، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ہمیں عنقریب پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے۔ یعنی صبر کرنے کا میں دعویٰ نہیں کرتا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ اور پھر کہا میں صبر کروں گا، نہیں کہا انشاءاللہ انا صابر، نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ من الصابرین، آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی اکیلے صبر کرنے والے ہم نہیں ہیں، اللہ کے بہت سے بندے صبر کرنے والے ہیں، ان میں بھی شامل ہو جاؤں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما اسلما، جب باپ اور بیٹے دونوں اسلام لے آئے، تو کیا پہلے سے مسلمان نہیں تھے؟ وہ پہلے تو مسلمان تھے۔ اسلمہ کے معنی ہیں دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے۔ ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار اور اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار، یہ ہے اسلام۔ اللہ فرماتا یہ اسلام، یہ کمال ہے، یہ اعتراض کرنے کی چیز نہیں ہے۔ مالک کے حکموں کو مان لینا یہی تو بندگی کی معراج ہے، وہی تو بندہ ہے جو مالک کے ہر حکم کو مان لے۔ اور تم کو یہ عیب نظر آ رہا ہے، یہودی اور عیسائی کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے قبلہ بدل لیا، بتائیے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب بیت اللہ کی طرف کرنے لگے۔ تو یہ اعتراض کون کرے گا؟ عقل مند نہیں کرے گا، احمق کرے گا اعتراض۔ کیوں؟ بندے کا کام ہے مالک کا حکم، جب کہا ادھر منہ کرو تو ادھر منہ کر لیا، جب کہا ادھر منہ کرو تو ادھر منہ کر لیا۔ تو یہ تو کمال بندگی ہے، یہ تو کمال اسلام ہے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ مگر یہودیوں کو یہ عیب نظر آیا۔ جب عیب نظر آیا، جس کو ہنر کو جو کو عیب نظر آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، ہنر عیب دکھ رہا ہے۔ جب برفی آدمی کو کڑوی لگنے لگے، اس کا مطلب اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جب بدبو آدمی کو خوشبو لگنے لگے، جب نیم آدمی کو میٹھا لگنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے اس کی طبیعت خراب ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے حکموں کو ماننا اور سر جھکانا اور اس پر عمل کرنا یہ کسی کو برا لگے اور عیب معلوم ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا جسم بیمار تھا اور اس کی روح بیمار ہے، اس کا دین بیمار ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سکھا دیا مسلمانوں کو، اور کیا کہا؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دی، یعنی اللہ کے ہر حکم کو ماننے کی توفیق دی۔ اور کیسے مانا صحابہ نے اللہ کے اس حکم کو؟ ہے نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں 2 رکعت پڑھ لینے کے بعد اللہ کا حکم آتا ہے، نماز ہی میں اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ آج صحابہ کرام کی اطاعت کی بہت سی مثالیں ہیں، ان مثالوں میں ایک بہت بڑی مثال کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کی وفاداری، اور حضرت صدیق اکبر کی قربانی، اور صدیق اکبر کی فداکاری، اور صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ قرآن اور حدیث سے تو بالکل واضح ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ مگر دنیا میں بھی اللہ نے ایک چیز ایسی رکھی ہے، اس نے حضرت صدیق اکبر کی وفاداری اور جانثاری اور فداکاری اور شجاعت اور محبت اور عشق اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس چیز کا نام کیا ہے دنیا میں؟ وہ کیا چیز ہے؟ کہا وہ ہے غار ثور۔ کیا ہے وہ؟ غار ثور۔ غار ثور آج بھی ہے، چڑھ کے دیکھ لیجئے غار ثور پہ، آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنے ڈگری آپ کا عشق ہے اللہ کے نبی سے۔ آج کے زمانے میں بھی 5413 فٹ اونچا ہے یہ غار، اور ناہموار راستہ، طاقتور نوجوان بھی اگر اس کے اوپر چڑھے تو ہپ جائے، گلے میں کانٹے محسوس ہونے لگے پیاس کی وجہ سے، بیٹھ بیٹھ کے چڑھے گا۔ آج سے ہزاروں سال، آج سے 1400 سال پہلے ناہموار راستہ جس پر کوئی چڑھے اترے بھی نہیں، آج تو لاکھوں لوگ چڑھے اترے ہیں۔ صدیق اکبر اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے چڑھے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے، جاؤ نہ کہیں اور نہ کسی اور سے پوچھو، خود سید عالم یا رہے ثور سے پوچھو۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ابو بکر کیا ہیں، ان کی قربانی کیا ہے، کہ یا تو اللہ کے نبی سے پوچھ لو، اور یا پھر غار ثور کے راستے سے پوچھ لو، یہ بھی بتائے گا، اللہ کے نبی بھی بتائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ سب کا احسان ادا کر دیا، ان کا نہیں کر پائے، بس وہ تو اللہ ہی ادا کرے گا۔ اور غار ثور بتا رہا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کی قربانی اور ان کی اطاعت کی بہت سی دلیلیں قرآن و حدیث تاریخ میں پائی جاتی ہیں، مگر دنیا میں اس کی علامت موجود ہے۔ مدینہ طیبہ میں اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے۔ یہ مسجد گواہی دے رہی 2 قبلے ہیں اس میں۔ کیوں؟ صحابہ نے 2 رکعتیں ایک قبلے کی طرف پڑھی، اور اللہ کا جیسے ہی حکم آ گیا فوراً نماز ہی میں دوسری طرف منہ کر لیا۔ پیچھے والے آگے آ گئے، آگے والے پیچھے چلے گئے، اور اس میں علامت نشانی بھی بنی ہوئی ہے۔ یہ علامت ہے کہ صحابہ کرام کس قدر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے، اور جب آپ تشریف لاتے تو صحابہ کھڑے ہو جاتے، ممبر پہ بیٹھ جاتے تو صحابہ بیٹھ جاتے۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، تو جو لوگ مسجد میں تھے وہ تو بیٹھ گئے۔ عبداللہ ابن مسعود مسجد سے باہر تھے اور مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ایک قدم مسجد کے اندر تھا اور ایک قدم باہر۔ ان کے کانوں میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، تو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا کہ مسجد کے اندر آ کے بیٹھ جائیں، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ آپ کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا تعال یا عبداللہ، عبداللہ آؤ، اندر آ جاؤ۔ یہ ہے صحابہ کرام کی اطاعت، جذبہ اطاعت، یہی ہے ملت ابراہیمی، اور یہی ہے
سچا اسلام، اللہ اس کے رسول کے حکموں کے آگے سر جھکا دینا۔ اللہ فرماتا ہے یہ بے وقوف تو اعتراض کر رہے ہیں، مگر مسلمانوں کو اللہ نے صحیح توفیق عطا فرمائی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو ان کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے وسط امت۔ وسط کہتے ہیں بیچ کو، جس طرح تمہارا کعبہ وسط عالم ہے، یعنی بالکل دنیا کے بیچوں بیچ میں ہے، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، ہر طرف سے اگر ناپا جائے تو خانہ کعبہ جہاں پر ہے وہ بالکل دنیا کا وسط اور بالکل دنیا کا بیچ ہے، مرکز عالم ہے وہ، وسط عالم ہے وہ۔ اور وسط کہتے ہیں جو چیز بالکل بیچ میں ہو اس کو کہتے ہیں افضل، اعلیٰ، اشرف۔ عرب کا قبیلہ قریش تمام قبیلوں میں اوسط قبیلہ ہے، درمیانی، یعنی سب سے اعلیٰ۔ نبی کریم علیہ السلام کیا ہیں؟ اوسط ہیں، سب سے اعلیٰ۔ ایک نماز ہے نماز عصر، اس نماز کو قرآن نے کیا کہا؟ صلاۃ وسطیٰ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے عصر کی نماز کی حفاظت کرو، وسطیٰ نماز کی حفاظت کرو، درمیانی نماز کی حفاظت کرو، اعلیٰ درجے کی نماز کی حفاظت کرو۔ علماء لکھتے ہیں اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ یہ نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ فرمایا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا جو قرآن پاک تھا، اس قرآن پاک میں صلاۃ وسطیٰ کے آگے حاشیے پر انہوں نے الگ سے لکھا تھا العصر، یعنی وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز۔ اور حدیث میں ہے جس آدمی کی عصر کی نماز چلی جائے، فوت ہو جائے، تو اس کو اتنا افسوس کرنا چاہیے کہ اس کا گھر لٹ گیا اور پورا مال اور اسباب سب جاتا رہا۔ جتنا افسوس اس کو ہونا چاہیے اتنا افسوس ہونا چاہیے عصر کی نماز کے فوت ہو جانے پر۔ یہ وہ نماز جس میں حاضری ہوتی ہے، یہ وہ نماز ہے جس نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ خندق میں جو نمازیں چھوٹ گئیں، جماعت سے نہ پڑھ سکے آپ، وقت پر نہ پڑھ سکے آپ، غزوہ خندق میں اتنا زبردست ہجوم تھا اور ایسے تیر برس رہے تھے، ان میں عصر کی نماز بھی تھی۔ حضرت فاروق اعظم تشریف لائے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، صلاۃ وسطیٰ ہماری چھوٹ گئی، عصر کی نماز ہماری چھوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا میری ننے کی طبیعت خراب ہے، دعا کرتا۔ آپ نے فرمایا عمر رک جاؤ، ہماری بھی چھوٹ گئی ہے، ہماری بھی نماز چھوٹ گئی۔ پھر آپ نے بد دعا دی کافروں کو، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، قد شغلونا عن صلاۃ الوسطیٰ، انہوں نے ہمیں مشغول کر دیا اور پڑھنے نہیں دیا، صلاۃ وسطیٰ درمیانی نماز پڑھنے نہیں دی۔ اس سے معلوم یہ ہوا وسط کہتے ہیں جو افضل ہو، بیچ میں ہو، اعلیٰ ہو، اشرف ہو۔ تو اللہ بتا رہا جس طرح ہم نے تمہیں قبلہ وہ عطا فرمایا جو وسط عالم میں ہے اور سب سے افضل ہے، اور نبی ہم نے تمہیں وہ دیا جو تمام نبیوں میں سب سے افضل ہے، اور شریعت وہ عطا فرمائی جو تمام شریعتوں میں افضل ہے، اور کتاب وہ عطا فرمائی جو تمام کتابوں میں افضل ہے۔ اسی طرح ہم نے تمہیں تمام امتوں میں سب سے افضل امت بنایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا وسط امت، خیر امت، افضل امت، وسط امت، بالکل بیچ میں ہے یہ امت۔ یعنی بیلنس اگر بگڑ جائے تو معاملہ خراب ہے، بیلنس اگر ہے
اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آدمی کی طبیعت کب خراب ہوتی ہے؟ آدمی صحت مند بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے۔ صحت مند کب ہوتا ہے؟ جب طبیعت میں اعتدال ہو، ہر چیز بیلنس میں ہو۔ اور آدمی بیمار کب ہوتا ہے؟ جب بیلنس بگڑ جاتا ہے۔ 4 خلتے ہیں انسان کے اندر: سودا، صفرا، دم، بلغم۔ سودا، صفرا، دم، خون اور بلغم، یہ چاروں اگر برابر ہیں جتنی ہونا چاہیے تو آدمی کی طبیعت ٹھیک ہے، صحت مند ہے۔ ان میں سے اگر کوئی گھٹ گیا یا کوئی چیز بڑھ گئی، اسی کا نام بیماری ہے۔ شوگر بالکل نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ شوگر اگر ہائی ہو جائے تو بیمار ہے، لو ہو جائے تو بیمار ہے، اگر بالکل درمیان میں رہے اسی کا نام صحت ہے۔ ہر چیز میں اعتدال کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ فرماتا ہم نے اس امت کو اعتدال والی امت بنایا ہے، اس کے اندر بیلنس ہے۔ پھر جھکاؤ نہیں ہے عیسائیوں کی طرح اور یہودیوں کی طرح۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے غلو کیا، یعنی حد سے آگے بڑھ گئے، فضیلت میں، محبت میں آگے بڑھ گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو محبت میں ان کے درجے سے آگے بڑھا دیا، بیلنس بگڑ گیا۔ اللہ کے بندے کو کیا کہہ دیا؟ خدا کا بیٹا کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا پارٹنر، حصے دار کہہ دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ بیلنس بگڑ گیا۔ یہودیوں کا معاملہ کیا ہے؟ یہ بھی حد میں قائم نہیں رہے۔ یہ کیسے قائم نہیں رہے؟ وہ تو محبت میں آگے بڑھ گئے اور یہ توہین میں آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی توہین کی، ان پر الزام اور تہمت لگائی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ تو حد سے جو آدمی بڑھ جائے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اعتدال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 قومیں برباد ہو گئیں۔ ایک قوم وہ جو محبت میں آگے بڑھ گئی، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، یعنی عیسائی۔ اور دوسری قوم یہودی، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں برباد و تباہ ہو گئے۔ اس لیے جو عیسیٰ علیہ السلام کا مقام تھا وہ مقام بھی ان ظالموں نے ان کو نہیں دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ دیا انہوں نے؟ معاذ اللہ، ان کی والدہ پہ الزام لگایا، عیسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا، سولی دینے کی انہوں نے کوشش کی۔ یہ ظالم یہودی تو تھے، اور عیسائی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہودیوں نے ہمارے پیغمبر کو سولی دے دی، لیکن قرآن کہتا ہے سولی نہیں دی انہوں نے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے نہ انہوں نے سولی دی ہے، معاملے کو اللہ نے ان پر چھپا دیا، وہ سمجھ ہی نہیں پائے ہوا کیا ہے، کنفیوز۔ جو آدمی عیسیٰ علیہ السلام کی گردن میں پھندا ڈالنے کے لیے گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اوپر اٹھا لیا، اور اس آدمی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی۔ لوگوں نے اسی کی گردن میں پھندا ڈال دیا اور پھانسی دے دی، اور بعد میں اب پریشان ہیں کہ اس گھر میں اگر یہ میرا آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں گئے، اور اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا
انکان ھذا عیسیٰ فأین صاحبنا، اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا ساتھی کہاں ہے؟ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُنَا فَإِنَّ عِیسیٰ، اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں ہے؟ کہنے لگے الوجہ وجہ عیسیٰ والجسد جسد صاحبنا، چہرہ تو عیسیٰ کی طرح لگ رہا ہے مگر باقی جسم تو ہمارے آدمی کی طرح لگ رہا ہے۔ کنفیوز ہے آج تک، مگر اس کے باوجود یہودی اور عیسائی آپس میں کیا ہاں بولو تو آگے، ارے اس کا مطلب سن نہیں رہے ہیں، ہیں ایک نہیں ہوئے، ایک تو ہے، یہ بھی سمجھتے ہیں انہوں نے ہمارے نبی کو قتل کیا، سولی دی، تو عیسائیوں اور یہودیوں میں تو عداوت ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، مگر عیسائی اور یہودی دونوں مل گئے آپس میں، مسلمانوں کے مقابلے میں دونوں آپس میں متحد ہو گئے۔ مسلمانوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کی، ان پر ایمان لائے، مگر مسلمانوں سے پیار نہیں ہے ان کو کس سے پیار ہے؟ جن کو قاتل سمجھ رہے۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی مذہب ہے، چاہے جتنے الگ الگ ہوں، عقیدے کچھ بھی ہوں، مگر جو کافر ہیں وہ سب مسلمانوں کے مقابلے میں ایک ہی ہے۔ تو غرضے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ سے تمہاری مثال کس کی طرح ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ دو قومیں ان کے بارے میں ہلاک ہو گئیں، ایک محبت میں آگے بڑھنے والی یعنی عیسائی، ایک توہین میں آگے بڑھنے والے یعنی یہودی۔ اسی طرح تمہارے بارے میں بھی دو جماعتیں، دو قومیں برباد ہو جائیں گی، ایک محبت میں آگے بڑھنے والی جو خدا بنا دے گی، جو خدا بنا دے گی، اور کہہ بھی دیا، صاف صاف نہیں کہا مگر کہہ دیا۔ جو عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اس نے حضرت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا انت اللہ وانا نبی، آپ اللہ میاں ہیں اور ہم آپ کے نبی ہیں، سامنے صاف صاف کہا اس نے۔ اور یہی وہ پہلا آدمی تھا جس نے کہا کہ امام حضرت علی ہیں، پہلے امام حضرت علی ہیں، ان کو امام ماننا فرض ہے، جو ان کو امام نہ مانے وہ مخالف ہے، وہ کافر ہے۔ یعنی پہلا خلیفہ، سب سے پہلے یہ بات جو چلی ہے کہاں سے نکلی؟ یہودیت سے چلی، وہ یہودی تھا، بظاہر مسلمان ہوا، بنیاد اسی نے رکھی سب سے پہلے۔ کان عبداللہ ابن سبا یہودیا فاسلم ووالا علی، عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، پھر اسلام لے آیا اور علی سے اس نے محبت کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد لوگوں کے ذہن اس نے خراب کیے اور طرح طرح کی باتیں لوگوں کو سکھائیں۔ جب حضرت علی کو اس کی خبر ملی تو گرفتار کرایا اس کو، وہ کہا توبہ کر لو۔ اس نے کہا توبہ؟ ارے آپ اللہ ہیں، ہم آپ کے نبی ہیں۔ کہا مذاق کیا ہے تیرے ساتھ شیطان نے، توبہ کر لے۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کے عقیدے خراب نہ ہوں، آگ جلوائی، اس میں عبداللہ ابن سبا کو جلایا۔ جب وہ جلنے لگا تو اس نے کہا اب تو مجھے پکا یقین ہے کہ آپ خدا ہیں، اس لیے کہ آگ کا عذاب تو خدا ہی دیتا ہے۔ آپ مجھے دیکھیے آگ میں جلا رہے ہیں، یہاں جلا رہے ہیں، وہاں نہ جلائیے گا۔ جلنا گوارا کیا، کاہے کے لیے؟ تاکہ امت کے عقیدے لوگوں کے خراب کر جائے۔ یہ ہے۔ اور کیا کہا؟ ید اللہ، حضرت علی کیا ہے؟ ید اللہ، اللہ کی ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، باب اللہ، اللہ کا دروازہ۔ اور کیا کیا لکھا ہے؟ بہت کچھ لکھا ہے۔ لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ساقی کوثر ہوں،
अना बारिदुश शम्स, सूरज को निकालने वाला मैं हूं। ये सारी बातें हजरत अली कहेंगे भला? ये उनकी तरफ मंसूब किया गया, मोहब्बत में आगे बढ़ गए, खुदा बना दिया। कहने लगे कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए मेराज में, ये रजब का महीना है, तो कहा अल्लाह ताला से मुलाकात हुई। फिर कहा अल्लाह ताला ने मुसाफा किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आपने देखा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह की उंगली में एक अंगूठी है, अंगूठी है, अल्लाह की उंगली भी अंगूठी भी। कहा जब वापस आए आप मेराज से तो देखा वो अंगूठी हजरत अली की उंगली में है। अब मतलब क्या हुआ इसका? मेराज में जिनसे मुलाकात हुई थी अर्श पर, कौन था बताइए आप, सोचिए ये है क्या? तो गर्दे की फरमाया कि एक जमात तुम्हारे बारे में हलाक हो जाएगी, मोहब्बत में आगे बढ़ जाएगी, और दूसरी जमात नफरत करने में आगे निकल जाएगी, तौहीन करने में वो भी बर्बाद हो जाएगी। जो मोहब्बत में आगे बढ़े वो राज़ी हैं, जो नफरत में बढ़ गए आगे, मकाम भी नहीं दिया, घटा दिया मकाम को, वो खारजी हैं। यहूदी हद से फलांग गए, ईसाई हद को फलांग गए, मुसलमान बीच में हैं। इसी तरीके से हजरत अली के बारे में राफ़ज़ी हद को क्रॉस कर गए, खारजी भी हद को फलांग गए, बीच में कौन है? अहले सुन्नत व जमात है। और हजरत अली ने फरमाया खैरुन नमत अल औसत फिया, बेहतरीन जमात वो है जो मेरे बारे में दरमियानी अकीदा रखती है। तो एतदाल अजीब चीज़ है, यही पसंद है, इसी का नाम सेहत है। अकीदे में एतदाल, अमल में एतदाल, हद से आगे बढ़ना शरीयत में अच्छा नहीं है। अब कोई आदमी जो है वो नमाज ही में मशगूल हो गया, हर वक्त नमाज, हर वक्त नमाज, हर वक्त नमाज, रोज़ा एक नहीं रखता, तो ये क्या है? बैलेंस बिगड़ गया। बीवी बच्चों की तरफ कोई तवज्जो नहीं, सिर्फ इबादत, ये एतदाल नहीं है। हर चीज़ में एतदाल हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये तालीम दी है और खुद करके दिखाया है। 3 आदमी आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे, तो आप मौजूद नहीं थे। उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा घर पे थी। तो पूछा ये बताइए, हम पूछने आए हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या करते हैं? बाहर जो आप करते हैं वो तो हमें पता है, लेकिन घर में रह के अल्लाह के नबी के रहने का अंदाज, इबादत का अंदाज घर में क्या है? इसलिए कि नबी की ज़िंदगी जो बाहर है वो भी इबादत, और जो अंदर है वो भी इबादत। तो बाहर की तो देखी, अंदर की नहीं देखी। अंदर की ज़िंदगी हमें मालूम हो जाए, अल्लाह के नबी घर पे आके ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, तो हम भी वही करेंगे। तो उन्होंने बताया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे जब रहते हैं तो आप नफली रोज़े रखते हैं, और कभी नहीं रखते, रखते हैं कभी नहीं रखते। कभी तो आप इतने रोज़े रखते थे, ऐसा लगता था, सहाबा कहते हैं कि पूरे महीने आप रोज़ा रखेंगे, आप इफ्तार नहीं करेंगे। और कभी ऐसा होता था कि आप रोज़ा नहीं रखते थे और ऐसा लगता था इस महीने में आप रोज़े रखेंगे नहीं। नफली रोज़े रखते भी हैं और कभी नहीं रखते। और रात में आप नमाज पढ़ते हैं जागकर और सोते भी हैं। आप अपने घर वालों का हक भी अदा करते हैं, बातचीत भी करते हैं घर वालों से। तो उन तीनों लोगों ने अपने दिल में सोचा, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, कान्नहुम तकालूहा, ऐसा लग रहा था वो कुछ और सोच के आए थे और जवाब
وہ سوچ کے کیا آئے تھے؟ آپ ہیں اللہ کے نبی اور سب سے افضل، تو آپ تو گھر پر بالکل سوتے ہی نہیں ہوں گے، ہر وقت اللہ 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 اللہ، آپ بستر پہ لیٹتے ہی نہیں ہوں گے، آپ بیوی بچوں سے بات ہی نہیں کرتے ہوں گے، آپ پورے سال روزہ رکھتے ہوں گے۔ مگر جب ام المومنین نے یہ بتایا تو ان لوگوں نے، وہ چونکہ صحابہ تھے اس لیے انہوں نے اپنے دل کو سمجھایا اور کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سید المعصومین ہیں، آپ بخشے بخشائے ہیں، ہم لوگوں کو محنت کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو تینوں نے وہیں بیٹھ کے عہد کیا۔ ایک نے کہا ہم پورے سال روزہ رکھیں گے، عید بقرعید اور ایام تشریق 5 روزے جو حرام ہے وہ نہیں رکھیں گے، باقی پورے سال روزہ رکھیں، رمضان کے تو رکھیں۔ اور دوسرے نے یہ عہد کیا ہم ساری رات نماز پڑھیں گے، بالکل نہیں سوئیں گے۔ اور تیسرے نے یہ عہد کیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، انہیں شادی کرنے کا مطلب یہ ہوا اللہ کی عبادت میں کمی ہو جائے گی۔ شادی ہوئی، پھر اس کے بعد بچے، اور یہ کہہ کے چلے گئے۔ آپ نے پوچھا آئے آپ جب تشریف گھر میں لائے، عائشہ کوئی کیا ہوا، کچھ آیا تھا کوئی؟ انہوں نے کہا 3 آدمی آئے تھے۔ کہا پھر؟ کہا انہوں نے یہ پوچھا، میں نے یہ بتایا، انہوں نے یہ کہا۔ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے اعلان کیا اور سارے لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا سنو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں رکھتا، میں سوتا بھی ہوں اور رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا ھذا سنتی، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سیرت ہے، یہ میرا طرز زندگی ہے، یہ میرا طرز حیات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اور دیکھو وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یہ نکاح کے خطبے میں سنتے آپ نے فرمایا اور جو میرے طریقے کو ناپسند کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کی اتباع کرو، پیچھے چلو، اگر نبی سے یہ تو آگے بڑھنا ہوا، اگر آگے بڑھ جاؤ گے امام سے تو تمہاری نماز بڑی اچھی ہو جائے گی، نہیں ہوگی؟ اچھا جگ رہے ہیں تو نمازی خراب ہو جائے گی۔ نبی سے آگے مت بڑھو، پیچھے چلو، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ اگر میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو اللہ فرماتا ہم نے تمہیں وسط امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے، افضل امت بنایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہودیوں کو اس امت پر 3 باتوں سے بڑا حسد ہے۔ یہودی لوگ اس امت سے 3 باتوں میں بہت جلتے ہیں۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ ہفتے میں 1 دن عبادت کے لیے اپنا تم منتخب کر لو، اس میں کام کاج سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرو۔ تو یہودیوں نے سنیچر کا دن چنا، عیسائیوں نے اتوار کا دن چنا، مسلمانوں نے جمعے کا دن چنا، اور جو دن اللہ تعالیٰ کے وہاں عبادت کے لیے سب سے افضل تھا اللہ کے علم میں، وہ جمعے ہی کا دن تھا۔ یہودی منتخب کرنے میں چوک گئے اور عیسائی بھی چوک گئے، اور مسلمان صحیح مقام پر پہنچ گئے۔ جو دن افضل تھا مسلمانوں نے اپنی عبادت کے لیے اسی کو منتخب کیا۔ تو اس لیے یہودی کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں کہ جمعے کا دن کو ملا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نحن الاخرون واولون یوم القیامہ، دنیا میں ہم آخر میں ضرور آئے ہیں مگر قیامت میں ہم سب سے آگے ہوں گے، سب سے آگے۔ آپ نے فرمایا یہودی تم سے ایک دن پیچھے اور عیسائی 2 دن پیچھے ہو گئے۔ فرمایا دوسری چیز، اور جمعے کا دن کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جمعے کا دن تمام دنوں میں سب سے افضل ہے۔ تمام دنوں کا مطلب ہفتے میں نہیں، پورے سال میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا عید الفطر کے دن سے افضل ہے جمعے کا دن، اور عید الاضحیٰ بقرعید کے دن سے بھی افضل اور اشرف اور اعلیٰ ہے جمعے کا دن۔ جمعے کا دن مسلمانوں کی عید ہے۔ عید الفطر کب ہوتی ہے؟ روزوں کے بعد۔ بقرعید کب ہوتی ہے؟ حج کے بعد۔ اور جمعہ کب ہوتا ہے؟ پورے ہفتے عبادت کرنے کے بعد ایک جمع ہونے کا دن ہے۔ تو یہ دن جو ہے بقرعید سے افضل اور عید سے افضل، سید الایام ہے یہ۔ آپ نے فرمایا جن دنوں میں سورج کی شعاعیں زمین پر پڑی ہیں ان دنوں میں سب سے افضل دن بولو جمعے کا ہے۔ تو سورج کی شعاعیں کون سے دن نہیں پڑتی ہیں؟ سنیچر کو نہیں پڑتی، تو سبھی دن پڑتی ہیں۔ پھر مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے سورج جب بنا اور پہلی مرتبہ جو سورج کی شعاعیں زمین پر پڑی وہ جمعے کا دن تھا، سب سے افضل دن۔ مگر خود مسلمانوں نے بھی اس دن کو افضل تو سمجھا مگر جتنا افضل سمجھنا چاہیے تھا اتنا نہیں سمجھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محسوس کیا، اور آج وہ ہم لوگوں کے اندر بھی وہ چیز پائی جاتی ہے۔ وہ کیا؟ جب عید کا دن ہوتا ہے تو ہم سب لوگ جو ہے اپنے دھلے ہوئے کپڑے پہن لیتے ہیں نا، ہے بھائی؟ سب سے پرانے جو دھلے ہوئے پاک صاف وہی پہنتے ہیں عید کے دن۔ عید کے دن نئے کپڑے۔ اچھا کیا نیا ہے؟ کہ ہر چیز نئی ہے، کرتا نیا، پاجامہ نیا، بنیان نئی، رومال نیا، ٹوپی نئی، ہر چیز نئی۔ جمعے کے دن کیا ہے؟ عید کے دن۔ بقرعید میں ہر چیز نئی، اور جمعے میں کوئی مسئلہ نہیں، وہی پہن کے چلے آئے، ہے یا نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تم جمعے کے دن کے لیے الگ سے ایک جوڑا بنا لو، یہ تمہارے کپڑوں میں سب سے اچھا ہو، وہ جمعے کے دن تم پہنا کرو۔ مگر اس میں سب مبتلا ہے، بچے ہی نہیں، بڑے جوان بوڑھے سب۔ عید کے دن کا بڑا اہتمام، بقرعید کا اہتمام، اور افضل کون سا دن ہے؟ جمعے کے دن ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا خود اس پر عمل تھا۔ تو فرمایا ایک چیز تو یہ، دوسری چیز یہودی جو تم سے جلتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہا قبلہ، جو سب سے افضل قبلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ عطا فرما دیا، تمہارے لیے مقرر فرما دیا ہے، اس سے جلتے۔ تیسری چیز کہا تم لوگ امام جب پڑھتا ہے سورہ فاتحہ اور جب تم پڑھتے ہو تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہو؟ آمین۔ یہ آمین کہنا بھی تو امت کی خصوصیت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جس طرح قبلہ ہم نے تمہیں سب سے افضل عطا فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طریقے سے ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، معتدل امت بنایا، افضل امت بنایا۔ کاہے کے لیے؟ دنیا میں بھی تمہاری فضیلت ظاہر ہے اور میدان محشر میں بھی تمہاری فضیلت ظاہر ہوگی۔ کیا ظاہر ہوگی؟ جو کسی نبی کی امت کو نہیں ملا وہ آخری پیغمبر کی امت کو ملے گا۔ کیا ہے وہ؟ فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں پر گواہی دو۔ عدالت کس کی؟ اللہ کی۔ مدعی کون؟ انبیاء علیہ السلام۔ مدعا علیہ کون؟ نبیوں کی امتیں۔
مدعی کو گواہ کی ضرورت ہے. گواہ کہاں سے آئیں گے؟ ہر نبی گواہی میں کس کو پیش کرے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اللہ کی عدالت میں گواہ بننا یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا شرف ہے. کسی امت کو نصیب نہیں ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگ گواہ بنو لوگوں پر. نبیوں کی امتیں کہیں گی نبیوں نے پیغام نہیں پہنچایا، اور نبی کہیں گے ہم نے پیغام پہنچایا. اللہ کہے گا یہ تو کہہ رہے نہیں پہنچایا، آپ کہہ رہے پہنچایا، کوئی گواہ ہے؟ کہ ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی گواہی دیں گے. اللہ اکبر. پوری امت کو اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. پھر فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں گے. جب گواہی دیں گے اور امتیں جلا کریں گی، کہیں گے یہ تو ہمارے زمانے میں تھے نہیں. اللہ پوچھے گا تمہیں کیسے معلوم؟ نوح علیہ السلام سچے، ان کا زمانہ بہت پہلے کا ہے. تو آپ کی امت کہے گی زمانہ تو نہیں تھا، مگر یہ سب ہم نے تیری کتاب میں پڑھا ہے اور تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے، لہذا ہمیں پورا یقین ہے یہ سچ ہے اور ایسا ہی ہوا. تو آپ کی امت نبیوں پر گواہ، اور آپ کی امت پر خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن کر کے پیش ہوں گے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اچھا گواہ کسے بنایا جاتا ہے؟ جو جھوٹا ہو ہے، جو غیر معتبر ہو. دنیا کی عدالت میں جو جھوٹا گواہ ہو، غیر معتبر گواہ ہو، شرعی عدالت میں اس کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے. چاند کی گواہی دینا ہے، کون لایا جائے گا گواہی کے لیے؟ جو عادل ہوں. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو عادل امت بنایا ہے. قیامت کے دن اللہ کی جب دنیا کی عدالت میں الٹے سیدھے گواہ نہیں چلتے تو وہ تو اللہ کی عدالت ہے، وہاں کیسے چلیں گے؟ اس لیے ہم نے اس امت کو وسط امت بنایا، معتدل امت بنایا ہے. فرما وما جعلنا قبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول. اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے قبلہ تمہارا بدلا. پہلے یہ بتایا لوگ اعتراض کریں گے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا؟ کیا سکھایا؟ جب اعتراض لوگ کریں گے تو تم کیا کرو گے؟ یہ جواب دینا. جواب سکھایا. پھر اللہ نے یہ بتایا جیسے ہم نے قبلہ تمہارا سب سے افضل بنایا ہے، ایسے ہم نے تمہیں سب سے اعلیٰ درجے کی امت بنایا ہے. اور اعلیٰ درجے کی امت اس طرح بنایا کہ تم گواہی دو گے قیامت کے دن. قیامت کے دن تو گواہی دو گے، دنیا میں بھی یہ امت گواہ ہے، دنیا میں بھی گواہ ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ایک جنازہ گزرا. کیا گزرا؟ جنازہ. تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول یہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پاک دامن تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم؟ تو انہوں نے کہا کہ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہر کے اعتبار سے ہم بتاتے ہیں یہ بڑا اچھا آدمی تھا. آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. تھوڑی دیر میں دوسرا جنازہ گزرا. جب وہ جنازہ گزرا تو اس گزرنے کے وقت میں صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا یہ آدمی اچھا نہیں تھا، یہ بڑا ٹرا تھا، یہ بڑا بدمزاج تھا، اس سے لوگوں کو بڑی اذیت ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے کیسے کہا یہ اچھا آدمی نہیں تھا؟ کہ دل کا حال اللہ جانتا ہے، ظاہر کے اعتبار سے ہم بتا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا من اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ، جس کی تم نے تعریف کی تھی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائیاں بیان کی تھی اس آدمی کے لیے جہنم واجب ہو گئی. پھر آپ نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو. جس کے بارے میں
اچھے ہونے کی گواہی دے دو گے اس کے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے، اور جس کے برے ہونے کی گواہی دو گے اس کے لیے جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ لیکن یہ گواہی سے مراد کس کی گواہی ہے؟ الٹے سیدھے لوگ، نیک لوگ، صالح لوگ، دیندار لوگ، جو بلا وجہ کسی کی تعریف نہیں کرتے اور غصے میں وہ تعریف کے لائق ہو پھر بھی اسے برا نہیں کہتے ہیں، ان لوگوں کی گواہی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو الاسود کہتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا تو حضرت عمر نے کہا وجبت، چلا گیا۔ دوسرا گزرا، کہا وجبت۔ تو لوگوں نے پوچھا، ابو الاسود کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا بات ہوئی؟ تو کہا کہ یہ میں نے وہی کیا جو اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ جنازہ گزرا، لوگوں نے تعریف کی تو آپ نے فرمایا وجبت، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور یہ گزرا تو اس کے بعد کیا کہا؟ وجبت، اس کے لیے جہنم واجب۔ لوگوں نے اس کی برائی بیان کی۔ حدیث میں آتا ہے جس آدمی کے جنازے پر 3 صفیں ہوں اور وہ تینوں صف کے لوگ جنازے کی نماز پڑھ لے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب دیکھتے تھے کہ لوگ کم ہیں جنازے میں تو وہ 3 صفوں میں ان کو بانٹ دیتے تھے، چھوٹی چھوٹی صفیں بن جائیں مگر 3 ہو جائے۔ ایک روایت میں آتا 40 آدمی جس کے جنازے میں ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں 100 آدمی جس میں ہوں، اللہ، یہ جنازے میں لوگ کرتے کیا ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں جنازے میں؟ یہ سفارش کرتے ہیں اللہ سے۔ کیا سفارش کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لحیینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دیجئے، ومیتنا، اور ہمارے کا مطلب مسلمانوں میں جو مر جائیں، ومیتنا، اور ہمارے مردوں کو بخش دیجئے، وشاہدینا، جو ہم میں سے موجود ہیں یہاں، اے اللہ ان کو بخش دیجئے، وغائبینا، اور جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کو بھی بخش دیجئے، وذکرینا، اور ہم میں سے جو مرد ہیں ان کو معاف کر دیجئے، وانسانا، اور ہمارے وہاں جو عورتیں ہیں مسلمان خواتین یہاں جنازے میں نہیں آئی ہیں، اے اللہ ان کو بھی بخش دیجئے، اور ذکرینا وانسانا، اور صغیرنا و کبیرنا، ہمارے چھوٹوں کو بھی بخش دیجئے، ہمارے بڑوں کو بھی بخش دیجئے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ہم میں سے جس کو زندہ رکھیے اسلام پر زندہ رکھیے، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کو ہم میں سے وفات دیجئے اس کو ایمان کی حالت میں وفات دیجئے۔ یہ 40 لوگ، 100 لوگ، ہزاروں لوگ کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے سفارش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ ان کی دعاؤں کی لاج رکھتا ہے، اس لیے کبھی کبھی جنازے کی نماز پڑھنے سے مردے کا فائدہ ہوتا ہے، جتنے لوگ دعا کریں گے، اور اگر ہم پڑھیں گے کسی کی جنازے کی نماز تو لوگ بھی ہمارے جنازے کی نماز پڑھیں گے، اور اگر ہم کہیں گے ہمارے پاس ٹائم نہیں، فرض تو ہے نہیں، فرض کفایہ ہے، تو پھر لوگ بھی یہی سوچیں گے فرض کفایہ ہے کہ لوگ تو پڑھ ہی رہے ہیں۔ فرمائے 1 قیراط ثواب ملتا ہے جنازے کی نماز کا، اور 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے، اور احد پہاڑ 9 کلومیٹر کی دوری میں ہے۔ کتنا؟ 9 کلومیٹر۔ اتنا ثواب ایک جنازے کی نماز، اور نماز کے ساتھ ساتھ اگر تدفین میں بھی شریک ہو گئے تو 2 قیراط ثواب، اتنا ثواب ملتا ہے۔
تو فرمایا جنازے کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ سفارش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، دعا کرتے ہیں مغفرت کے لیے۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، جس کے لیے تم گواہی دو گے اللہ تمہاری گواہی کو قبول کر لے۔ تو فرمایا وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا۔ اس آیت میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ قبلہ ہم نے بدلا کیوں۔ پہلے تو جواب دیا، قبلہ افضل عطا کیا اس امت کو، پھر یہ ہو رہا ہے کہ پہلے ہی سے خانہ کعبہ اس امت کا قبلہ رہتا اور بیت المقدس کو قبلہ بیچ میں، بولو کیا، بیت المقدس کو قبلہ بیچ میں نہ بنایا جاتا، اور بعد میں پھر بدل کر کے بیت اللہ کو قبلہ نہ بنایا جاتا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ پہلا جواب کیا دیا؟ اللہ حاکم ہے، جدھر منہ کرنے کا حکم دے ادھر منہ کرنا ضروری۔ دوسرا جواب کیا دیا؟ اللہ کا حکم تو ہے مگر اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں، چاہے ہمیں معلوم ہو یہ جگہ کس کے لیے ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ارے انا للہ و انا، کیا حکم ہے اس میں؟ ہمیں حکمت معلوم ہو نہ معلوم ہو، ہم کہاں تک پہنچ سکتے؟ اللہ نے ایک حکمت بتائی۔ کیا حکمت بتائی؟ قبلے کو بدلنے میں ہم نے امتحان لیا ہے۔ کیا لیا ہے؟ بولو، امتحان لیا ہے۔ کیا امتحان؟ پکا مسلمان کون ہے اور کچا مسلمان کون ہے۔ اللہ کے حکم پر جو 100% سر جھکا لے گا وہ پکا مسلمان ہے، اور جس کے دل میں شک و شبہ پیدا ہوا وہ پکا مسلمان نہیں ہے۔ جب قبلہ بدل دیا، خانہ کعبہ ہو گیا، تو جو لوگ بغیر کسی شک و شبہ کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، اس کا مطلب یہ مخلص ہیں، یہ پکے مسلمان ہیں۔ اور جو دین سے پھر گئے، یہ تو روز روز قبلہ بدل رہا ہے، کنفیوز ہے، کبھی یہ اور کبھی یہ، شک پیدا ہو گیا، مرتد ہو گئے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اللہ امتحان کیوں لیتا ہے؟ تاکہ پاک اور ناپاک کو الگ کر دے۔ یہ امتحان اللہ نے کیوں لیا؟ تاکہ فرما بردار اور نافرمان الگ ہو جائے، مسلمان اور مسلمانی کے دعوے دار الگ ہو جائے۔ کیا کہا؟ وَمَا جَعَلْنَا قِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے نہیں مقرر کیا تھا اس قبلے کو جس کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم جان لیں کون اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، آپ پر ایمان لائے ہیں، جب نبی نے کہا یہ قبلہ ہے تو پھر یہی قبلہ ہے۔ کون ہے جو اتباع کرتا ہے رسول کی؟ ممن ينقلب على عقبيه، اور کون ہے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اللہ کہتا ہے ہم نے حکم دیا مگر یہ حکم تھا بھاری۔ کون سا؟ قبلے کا بدلنا۔ یہ حکم بھاری تھا۔ بھاری کیوں تھا؟ اس لیے کہ عرب لوگ جو عرب میں پیدا ہوئے، ان کے گھٹی میں خانہ کعبہ کی محبت تھی۔ ارے تھی نہیں تھی؟ گھٹی میں پڑی ہوئی تھی محبت، اور ان کے بعد ان سے کہا جا رہا ہے اپنا منہ کرو کدھر؟ بیت المقدس کی طرف۔ ارے ہے یا نہیں؟ تو اس میں ان کا امتحان تھا۔ جب بیت المقدس کی طرف رخ ہو گیا، اب اس کے بعد پھر سے رخ کیا جا رہا کدھر؟ بیت اللہ کی طرف، تو پھر بھاری تھا، اس لیے کہ ایک طرف جو رخ کرا لیا گیا، اب اس کے بعد دوسری طرف پھر سے رخ تبدیل کیا جائے۔ یہودی بھی کہہ رہے تھے کیا کہ اس میں انہوں نے جو ہے تعصب کی وجہ سے بدلا، ہمارا قبلہ ادھر تھا اسی لیے انہوں نے تعصب کی وجہ سے بدلا۔
تو غرضے کہ یہ حکم بھاری تھا، گراں تھا، لیکن اس امت اس میں کیا ہوئی؟ امتحان میں پاس ہو گئی۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اگرچہ یہ حکم بھاری تھا مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کو بالکل گراں نہیں گزرا۔ کیوں نہیں گراں گزرا؟ وہ جانتے تھے اللہ کا جو حکم ہے اسی میں بھلائی ہے۔ ادھر کہیں یا دوسری حکمت کیا تھی خانہ کعبہ بدلنے میں؟ جو ظاہری تھی، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ مسلمان جو عبادت کرتا ہے مسلمانوں کو معبود اللہ ہے، خانہ کعبہ نہیں ہے۔ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ ضرور کرتا ہے مگر عبادت اور پوجا وہ خانہ کعبہ کی نہیں کرتا، اللہ کی کرتا ہے۔ اگر وہ خانہ کعبہ معبود ہوتا تو اس کا رخ خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی طرف نہ بدلا جاتا، اور بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھر نہ بدلا جاتا۔ یہ بھی دکھانا تھا اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ایمان برباد کر دے۔ اللہ انسانوں پر بہت مہربان اور شفقت کرنے والا ہے۔ ایک سوال کا جواب ہے، وہ سوال کیا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو کنفیوز کرو، لوگوں کو شکوک و شبہات میں کیا کرو؟ مبتلا کر دو۔ کل بھی ایسے لوگ تھے، آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ جو قربانی کا زمانہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ نکلتے ہیں، جب تراویح کا زمانہ آتا ہے جب بھی کچھ لوگ نکلتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ 8 رکعت ہے، 20 نہیں ہے، 8 رکعت ہے، 20 رکعت بدعت ہے، نبی نے 8 پڑھی قربانی کے زمانے سے پہلے، یہ تراویح سے پہلے۔ قربانی کا زمانہ جب آتا ہے پھر بھی کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اتنا پیسہ خرچ کر کے نالیوں میں خون بہا دیا، بتائیے یہ کون سی عبادت ہوئی؟ اس سے اچھا تھا کوئی یونیورسٹی بنا دیتے مسلمان۔ اس میں نہ معلوم کتنی غریب بچیوں کی شادیاں ہو جاتی۔ اور بعض کیا کہتے ہیں کہ میاں وہ جانور ذبح کرو جس کا کان نہ کٹا ہو اور جو کانا بھی نہ ہو، ہے نا، اور جس کے سینگ بھی اکھڑے ہوئے، جڑ سے اکھڑے ہوئے نہ ہو اور ناک بھی نہ کٹی ہوئی ہو۔ لیکن صاحب یہ لوگ خصی جانور کی قربانی کرتے ہیں، اس میں تو ایک عضو ہی کٹا ہوا ہوتا ہے، تو یہ کیسے ہو جائے گی؟ نہیں سمجھے؟ کون کہتا ہے یہ؟ کہتے ہم لوگ نہیں کرتے ایسے جانور کی قربانی، وہ بدبودار اگرچہ ہے مگر ہم اس کے صحیح سالم جانور کی قربانی کرتے، کنفیوز کر رہے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے کہ ہم تو کچھ جانتے وانتے نہیں ہیں۔ دین وہ ہے جو اللہ کے نبی نے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ بِکَبْشَيْن اقرنین املحین موجوعین، 2 ایسے دمبے آپ نے قربان کیے جن کے سینگ بھی تھے، جو چتکبرے بھی تھے اور خصی بھی تھے۔ جب نبی نے کر دیا تو عقل چلانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے عشق سے، تیرے نام سے۔ میرے زود بادہ پرست میں یہی میں کدے کا نظام ہے، وہ عطا کریں تو حلال ہے اور وہ نہ دیں تو بادہ حرام ہے۔ وہ کہیں پوری دنیا میں اکڑ کے چلنا حرام ہے، مت چلا کرو، نہیں چلیں گے۔ جب وہ کہیں گے نہیں خانہ کعبہ میں پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلو، تو پھر اکڑ کے چلنا ثواب بن جائے گا یہاں۔ کیوں؟ اللہ کا حکم مانا وہاں بھی اور اللہ کا حکم مانا یہاں بھی، یہ ہے اسلام۔ مگر لوگ کنفیوز کرتے ہیں، تو ایسے ہی مسلمانوں کو بھی لوگوں نے کنفیوز کرنے کی کوشش کی اور کہنا یہ بتائیے پہلے تمہارا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس،
اور اب ہو گیا بیت اللہ. یا تو وہ صحیح تھا ہے، یا تو وہ صحیح تھا، یا اب جو قبلہ ہے تمہارا یہ صحیح. اگر وہ صحیح تھا تو تمہاری یہ نمازیں گڑبڑ ہیں، اور اگر یہ صحیح ہے تو پہلی والی نمازیں تمہاری گڑبڑ ہو گئی. اور پھر اور کیا کہتے تھے؟ چلو بھائی کوئی بات نہیں، تم تو ابھی زندہ ہو، تم نے ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھی، اب ادھر بھی کر رہے ہو، اپنی غلطی تلافی کر سکتے ہو. مگر جو لوگ مر گئے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، ایک نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نہیں پڑھی، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ قبلہ تو یہ ہے بیت اللہ، انہوں نے تو نمازیں ادھر منہ کر کے پڑھی، ان کی ساری نمازیں تو بالکل برباد ہو گئی، نہیں ہوئی برباد. اب جب اس طرح کی باتیں کہی جاتی تو اچھے اچھے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کنفیوز ہوتے ہیں. تو بعض ضعیف الاسلام مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لڑکا دکھ نہیں رہا تمہیں؟ شرارت کر رہا ہے پیچھے بیٹھ کر کے، دیکھتے نہیں ہو؟ سوال کر لیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے وہ ماں باپ جنہوں نے بیت المقدس رک کر کے نمازیں پڑھی تھی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے، اب قبلہ بدل گیا، تو ان کی نمازیں تو ادھر والی تھیں، ادھر تو پڑھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے اور ان اعتراض کرنے والوں کو ذلیل کرنے کے لیے قرآن کی آیت نازل کی. کیا کہا؟ کہ انہوں نے جو ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھی تھیں تو اپنی مرضی سے پڑھی تھی یا اللہ کے حکم سے؟ اللہ کے حکم. ادھر جو لوگ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں اللہ کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. جب اللہ کے حکم سے وہ بھی تھیں، اللہ کے حکم سے یہ بھی ہیں، تو وہ نمازیں بھی قبول ہیں اور یہ نمازیں بھی قبول ہیں، نہ وہ برباد ہوں گی اور نہ یہ برباد. ان اللہ لا یضیع وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان برباد کر دے. سوال کاہے کے بارے میں تھا؟ کاہے کے بارے میں سوال تھا؟ نماز کے بارے میں. اور اللہ جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ایمان برباد کر دے. اور سوال نماز کے بارے میں ہے اور جواب ایمان کے بارے میں. مطلب اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ نماز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. ایمان والوں پر نماز فرض ہے، ایمان والوں سے نماز قبول ہوگی. ایمان کی علامت کیا ہے؟ نماز ہے. امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الصلاۃ میں لکھتے ہیں، مسلمانوں، قرآن کی اس آیت میں اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے. نماز کو ایمان کہا ہے. کہ آپ خود ہی سوچ لو، ہم نہیں کہیں گے جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہیں. جب نماز ایمان ہے تو نماز کا پڑھنا ایمان ہے، اور نماز کا چھوڑنا کیا ہوگا پھر؟ سوچئے بات کہاں تک پہنچ رہی ہے. نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، تمہارے ایمان کو برباد نہیں کرے گا. کیوں برباد کرے گا؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفیق و بڑا مہربان ہے. ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی نہیں کرتی؟ تو بچے کو نقصان پہنچے یہی ماں چاہتی ہے نا؟ یہ تو نہیں چاہتی. تو اللہ جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ اپنے ایمان والے بندوں کی محنت کو کیسے؟ حدیث میں آتا ہے کہ گرفتار کر کے کچھ قیدی آئے، ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی اور اس کا بچہ بھی تھا. وہ بچہ الگ تھا، وہ عورت الگ تھی. بچہ کی مامتا میں وہ عورت بے قرار ہو گئی، جو بچہ اسے ملتا وہ اپنے سینے سے لگا لیتی. اتفاق سے اس کو اپنے بچے کی نظر پڑ گئی، اس نے اپنے بچے کو لیا اور سینے سے لگایا اور دودھ پلانا شروع کر دیا. تو آپ نے صحابہ سے کہا
کہ دیکھو اس عورت کو اپنے بچے سے کتنی، یہ بھی نہیں دیکھ رہی یہاں اور لوگ موجود ہیں، مامتا میں بے قرار ہے، سب کے سامنے اس نے کیا کیا، گلے سے لگا دودھ پلانا شروع کر دیا۔ کیا یہ عورت اپنے بچے کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ڈال سکتی۔ آپ نے فرمایا جتنی یہ عورت اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہزار درجے اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسا نہیں تمہارے ایمان کو، نمازوں کو ضائع کر دے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ضرور نماز تھے، کدھر؟ بیت المقدس کر منہ کر کے، مگر آپ کی دلی تمنا کیا تھی کہ آپ کا قبلہ وہی ہو جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے۔ اس لیے حکم پر تو اللہ کے عمل کرتے تھے، مگر اپنی محبت بھی اللہ کے نبی ظاہر کر رہے تھے اپنے محبوب کے سامنے۔ کیا کرتے تھے آپ؟ نماز پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے کہ جبریل آ رہے ہیں، اور یہ کہنے کے لیے آ رہے نہیں آ رہے ہیں، اب اپنا قبلہ تمہارا بدل گیا، بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی اس اشتیاق کو، شوق کو دیکھا، اور دیکھ کے پہلے قرآن میں بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد پھر اللہ نے وعدہ کیا کہ تم ہمارے محبوب ہونا، تم جو چاہتے ہو ہم وہی کر دیں گے۔ کیا کہا؟ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اور ہم نے دیکھا، ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کا رخ پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس قبلے کی طرف رخ کرنا آپ کو پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں۔ اللہ نے جب یہ وعدہ کیا تو اللہ کے نبی خوش ہوئے نہیں ہوئے؟ پہلے وعدہ کر کے اللہ نے خوش کیا، پھر دوسری خوشی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پہلے وعدہ کیا اب وعدہ پورا کر دیا۔ فَوَلِّ، پھیر لیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، یعنی جو وعدہ تھا پورا ہو گیا، قبلہ تمہارا بیت المقدس نہیں بیت اللہ بن گیا۔ چہرے کو کدھر پھیر لو؟ مسجد حرام کیوں کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں مسجد حرام؟ جو خانہ کعبہ کے اندر نہیں، جو خانہ کعبہ کے چاروں طرف ہے۔ ہماری مسجد یہ، قبلہ ادھر ہے، خانہ کعبہ کے ارد چاروں طرف مسجد بنی ہوئی، بیچ میں کعبہ۔ وہاں مسجد ایسے نہیں ہے، وہاں جو صفیں بنتی کیسے بنتی ہیں؟ گول گول، ایسے مسجد بھی گول گول چاروں طرف بنی ہوئی ہے۔ شطر المسجد الحرام، خانہ کعبہ کی طرف نہیں کہا، مسجد حرام کی طرف رخ کر لو۔ حرام کے معنی حرمت والی مسجد، عزت والی۔ ہر مسجد عزت والی ہے، مگر سب سے زیادہ عزت والی، حرمت والی مسجد مسجد حرام ہے۔ کیوں سب سے زیادہ عزت والی؟ کیسے؟ پورے حرم میں کیا ہے؟ احرام باندھ کے باہر سے آنا تو احرام باندھ کے آؤ، یہ ادب ہے اس کا۔ دنیا کی کسی مسجد کے لیے یہ ادب نہیں ہے کہ کپڑے بدل کے آؤ۔ بادشاہ ہیں، عالم ہیں، کوئی بھی ہیں، ایک چادر اوڑھ لو، ایک چادر باندھ لو۔ سر کبھی نہیں تمہارا کھلا تھا، ہمیشہ تاج رہتا تھا، آج تاج نہیں ہوگا، ننگے سر۔ پگڑی اتار دو، ٹوپی اتار دو، ننگے سر۔ سلا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے، خوشبین بھی نہ لگاؤ، اور یہاں کی گھاس بھی مت کاٹو، اس کو کاٹنا بھی حرام ہے۔ شکار کرنا بھی یہاں حرام ہے، یا شکار ادھر گیا ہے یہ بتانا بھی حرام ہے۔ یہ مسجد حرام ہے۔
پھر مسجد حرام کی طرف، شطر کہتے ہیں، مسجد کی طرف رخ کر لو یہ نہیں کہا، مسجد کی طرف۔ شطر کے دو معنی ہیں، شطر کے معنی آدھا اور شطر کے معنی طرف۔ آدھا جیسے آپ نے فرمایا جب میں معراج میں گیا تو تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان۔ فَإِذَا هِيَ أُعْطِيَ شَطْرُ الْحُسْنِ، تو میں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو پوری دنیا کا آدھا حسن اللہ نے دیا ہے۔ شطر مانے آدھا۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ وضو نہیں ہے تو پھر نماز ایمان ہے، اور وضو آدھا ایمان۔ تو یہاں شطر کے معنی طرف کے بھی آتے ہیں، سمت، جہت، سائٹ۔ اپنا چہرہ کر لو کدھر؟ کعبے کی طرف نہیں کہا، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ اگر ہر آدمی سے کہا جائے بالکل کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو ہو پائے گا؟ بولو، ہو پائے گا؟ ہو ہی نہیں پائے گا۔ تو اللہ ایسا حکم بھی نہیں دیتا جو ہو نہ پائے۔ کہا اگر مسجد حرام میں ہو اور کعبہ تمہیں دکھ رہا ہے تو بالکل کعبے کی سیدھ میں تمہیں رخ کرنا ہوگا، اگر سیدھے رخ نہیں کرو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے وہاں مسجد کیسے بنی؟ تاکہ ہر آدمی کا چہرہ رخ کعبے کی طرف ہو جائے۔ لیکن جہاں کعبہ نہیں نظر آ رہا ہے، حرم ہی میں آپ ہیں، مسجد سے باہر نکلے آپ کو کعبہ نہیں دکھ رہا ہے۔ جب کعبہ نہیں دکھ رہا ہے تو کعبہ جدھر ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لو۔ لیکن جب مسجد بھی نہیں دکھ رہی ہے، کعبہ نہیں دکھ رہا باہر سے، مسجد تو دکھ رہی ہے، لیکن جب دور چلے گئے تو وہاں سے مسجد نہیں دکھ رہی ہے، کام پوری مسجد حرام کی طرف رخ کر لو۔ مسجد حرام چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی۔ پوری دنیا سے کہیں سے بھی تمہارا رخ کدھر ہوگا؟ مسجد حرام کی طرف۔ مسجد بہت بڑی، اس کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، اس کی سیدھ میں رخ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں سے کدھر ہے کعبہ؟ پچھم کی طرف۔ تو پچھم یہاں سے لے کے وہاں تک کتنا لمبا پچھم ہے؟ تو کعبہ کا پورے میں بنا ہوا؟ ارے پورے میں تو نہیں ہے، پورے پچھم میں، لیکن رخ چونکہ پچھم کی طرف ہے تو پورے پچھم کی طرف رخ کر لو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، رخ کر لو اپنا مسجد حرام کی طرف۔ پھر آگے اللہ کیا کر، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور یہ حکم کعبے کے لیے نہیں ہے، مکے میں، مدینے میں، ہندوستان میں، چائنا میں، جہاں کہیں بھی ہو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی موجود ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنا رخ کر لیا کرو کدھر؟ خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف۔ سفر میں، حضر میں، مکے میں، مدینے میں، سفر میں، بیماری میں، دریا میں، سمندر میں نیچے ہیں، کعبہ تو سامنے ہوگا نہیں، سمندر تو بہت نیچے ہے، جہاز پہ ہیں، جہاز تو بہت اونچے ہے، کعبہ تو نیچے ہو گیا۔ کہا کعبے کی طرف رخ کرنا ہے، کعبے کی سیدھ میں کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے فرما تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ پھیر لو کدھر؟ خانہ کعبہ کی طرف اور کدھر؟ مسجد حرام کی طرف۔ لیکن نفل نماز اگر کوئی آدمی پڑھے سواری پر، سواری کون سی والی؟ یہ موٹر سائیکل وغیرہ نہیں، یعنی اونٹ ہے، ٹرین بھی نہیں، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے، اور آپ نماز نفلی پڑھ رہے ہیں، تو نفل نماز جب پڑھیں تو اس میں جب نیت باندھیں تو رخ قبلے کی طرف ہو۔ بعد میں وہ سواری جدھر بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں، آپ نماز جاری رکھیں، اس پر جو نماز پڑھی جائے گی وہ رکوع سجدہ تو ہوگا نہیں، اشارے سے ہوگی۔ یہ مسئلہ جاگتے ہوئے سنیے گا،
ورنہ پھر کہیے گا یہ مسئلہ یہ ہم نے سنا تھا. یہ نفل نماز کا مسئلہ ہے اور آبادی سے باہر کا مسئلہ ہے. اگر کہیں آپ پہنچ گئے اتفاق سے، وہاں مسجد بھی نہیں، سورج بھی نہیں دکھ رہا ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے کہ قبلہ کدھر ہے، قبلہ نما بھی نہیں آپ کے پاس ہے، قطب نما بھی نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی بتانے والا بھی نہیں، نماز کا وقت ہو گیا، نماز میں رخ قبلے کی طرف کرنا ضروری ہے، اب کیا کریں؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ مسجد بھی نہیں ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، سورج بھی نہیں دکھ رہا ہے جو اس سے اندازہ لگا رہی ہے پورب یا پچھم ہے، اور قبلہ نما بھی نہیں ہے، قطب نما بھی نہیں، بتانے والا بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں، غیر مسلم بھی نہیں. نماز پڑھنا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر وقت سے فرض ہے اور نماز قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنا فرض ہے. اب کیا کریں؟ اس کو کہتے ہیں تحری. تحری کا مطلب ہوتا ہے غور فکر کیجئے، سوچئے پہلے کدھر قبلہ ہو سکتا ہے، پھر جب آپ کا دل گواہی دے کہ ادھر قبلہ ہے، اسی طرح منہ کر کے آپ نماز پڑھ لیں. جب نماز آپ نے پڑھ لی تو ایک آدمی آیا، اس سے آپ نے پوچھا، اس نے کہا ادھر نہیں قبلہ، قبلہ تو ادھر ہے. کہ آپ جو نماز پڑھ چکے ہیں وہ نماز آپ کی ہو گئی، اب نماز آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا لیکن جب تک علم ہے تو کدھر منہ کرنا ضروری ہے؟ نماز کی شرائط میں سے ہے، اگر شرط پائی جائے گی تو نماز ہوگی. کیا شرط ہے؟ رخ کدھر ہو؟ قبلے کی طرف ہو. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یعنی یہود اور نصارہ، أَنَّهُ لَيَعْلَمُونَ یہ سب جانتے ہیں کیا؟ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ مسلمانوں کا یہی قبلہ ہے اور سچا قبلہ ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، مگر یہ ظالم پھر بھی مسلمانوں پر اعتراض کر رہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کیا؟ کہ آخری نبی جو ہوں گے وہ صاحب قبلتین ہوں گے، دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، وہ بیت المقدس بھی اور بیت اللہ بھی. اور یہ بھی لکھا ہوا تھا آخر میں ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا. پڑھ بھی لیا، دیکھ بھی لیا، مگر پھر بھی ظالم کہہ رہے ہیں مسلمانوں نے اپنا رخ بدل دیا. اللہ فرماتا اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ یہ برحق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، پھر بھی اعتراض کر رہے ہیں تو اعتراض کرنے دو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللہ بے خبر نہیں ہے جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ ایک ایک چیز کا بدلہ دے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ اور اے پیغمبر یہ جانتے تو ہیں، اور آپ اگر 100 دلیلیں ان کے سامنے پیش کر دیں کہ یہی قبلہ ہے، یہی اللہ کا حکم ہے، پھر بھی یہ کنفیوز تھوڑی ہیں. ایسا نہیں کہ ان کو علم نہ ہو، بلکہ دیوانہ سمجھ بوجھ کے بولو دیوانہ بنا یہ اعتراض کر رہے ہیں، جان بوجھ کے اعتراض کر رہے ہیں. لہذا کتنی بھی دلیلیں آپ ان کو دے دیں پھر بھی یہ آپ کے قبلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ اگر آپ لے آئیں کتاب والوں کے پاس ہر قسم کی نشانی اور دلیل، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ اور آپ بھی ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کبھی نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ پہلے تو اللہ کا حکم آ گیا ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، اب حکم یہ آ گیا، مگر یہ آخری حکم ہے، یہ حکم کبھی بدلے گا نہیں. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ اللہ فرماتا ہے یہودی عیسائی دونوں اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں مسلمانوں پہ اعتراض کر رہے ہیں لیکن ان کے قبلے خود ہی الگ الگ ہیں. یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس اور عیسائیوں کا قبلہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی مشرقی جانب. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ آبَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
اور اگر اے پیغمبر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، کریں گے نہیں آپ، لیکن مان لیجئے اگر آپ نے ایسا کر لیا، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس وحی آ چکی، علم آ چکا، انک اذا لظالمین، انک اذا لمن الظالمین، تو اس وقت آپ بھی ظالم لوگوں میں سے سمجھے جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے اللہ کے حکم کے خلاف کیا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کہتے یہ تو بات تھی قبلے کی، یہودی جس طرح جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے، ایسے صاحب قبلہ یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، مگر پھر بھی یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، یہ پہچانتے ہیں اللہ کے نبی کو، کیسے؟ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنی بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آدمی کو دوسروں کو بیٹے کے پہچاننے میں غلطی ہوتی ہے، مگر جس بچے کو اس نے خود پالا ہے، بچپن دیکھا، جوانی دیکھی، اگر ہزاروں میں اس کا بچہ ہو تو پہچان لے گا۔ اللہ فرماتا جس طرح اپنے بچے کو پہچاننے میں کسی کو غلطی نہیں ہوتی، ایسے یہودیوں کو آخری نبی کے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی یہ ظالم مانتے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہودی آخری نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے، تو یہ قرآن میں کہا، تو عبداللہ ابن سلام نے کہا نہیں، باپ کو اپنے بیٹے کے پہچاننے میں غلطی ہو سکتی ہے، مگر یہودیوں کو آخری نبی کے پہچاننے میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کوئی باپ جس کو اپنا بیٹا سمجھ رہا ہے، ہو سکتا وہ اس کا بیٹا نہ ہو، اس کی بیوی نے خیانت کی ہو، اس کو پتہ نہ ہو، لیکن یہودی جانتے ہیں کہ یہ جو کتاب میں جن کا حلیہ بیان کیا گیا ہے یہی پیغمبر ہے، دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی پیشانی چوم لی محبت کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ایک جماعت ان میں سے حق کو چھپا رہی ہے اور وہ جانتے بھی ہیں یہ سچ ہے اور پھر بھی چھپا رہے ہیں۔ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برحق ہے، آپ ان لوگوں کے شکوک و شبہات ڈالنے سے شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ کے نبی کو خطاب ہے اور حقیقت میں پوری امت مخاطب ہے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ دعا کرو۔ محمد شکیل کی والدہ رئیسہ بانو کی طبیعت خراب ہے، نسیم اور محمد نعیم کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، منا بھائی کی اہلیہ منتشا، عقیل اور شدے کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، آراف کی والدہ، شفیق کی اہلیہ، زیان، محمد مجتبہ اور ان کی والدہ عاقل، اور افحال اور حمیرہ اور رابع اور شکیل کی والدہ رئیس بانو، یہ سب بیمار ہیں اور امت کے بہت سے لوگ بیمار ہیں۔ دعا کیجیے اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کو 500 روپے کا نوٹ نقلی دیا، دوسرے شخص نے وہی نقلی نوٹ دوسرے اور شخص کو دے دیا۔ کیا دوسرے شخص نے نقلی نوٹ دوسرے کو جانتے ہوئے دیا، یہ صحیح ہوا یا غلط؟ دونوں نے جو کیا دونوں نے غلط کیا، پہلے جو دیا وہ بھی غلط کیا اور دوسرے نے سمجھ لیا یہ نقلی ہے تو اسی کو واپس کرتے، اس کو نہ واپس کر کے دوسرے کو دھوکہ دے دیا، یہ غلط۔ بیوی اپنے شوہر کے سامنے اونچا جوڑا بالوں کو بنا سکتی ہے، اونچا بھی اور نیچا بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا۔